بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ تو وہ ہے جو بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت بندہ میری طرف راغب ہو، کس وقت میری طرف پلٹے اور میں اس کو معاف کروں۔ اب یہ توبہ لفظ کیا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ اب اس کی بھی کوئی کنڈیشنز ہیں۔ توبہ کی سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ کہ بندے کو اپنے کیے کے اوپر ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو وہ کام کر بیٹھا ہے اس کام کی وہ تلافی کرنے کی پوری طرح کوشش کرے۔ جس کا دل دکھایا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس کا بھلا کرے پھر، اور پھر جہاں پہ بھلا نہ ہو سکتا ہو، جہاں پہ اگلا نہ ہو، پھر کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگے گا اور پھر معافی، توبہ بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کی نیت کچھ اور ہو، وجہ کچھ اور ہو، اور ساتھ ٹیگ جو ہے وہ اللہ کا لگا دے۔ جیسے ایک اگر شرابی شخص ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تیرے تو پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، تو شراب چھوڑ دے۔ اب اس نے شراب اللہ کے لیے نہیں چھوڑی، اس نے اپنی صحت کے لیے چھوڑی ہے، تو وہ توبہ اس کی اللہ کی طرف نہیں جائے گی۔ ایک زانی ہے، وہ زانی جو ہے وہ زنا چھوڑتا ہے، وہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا، اب ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے ڈر سے کی ہے، نہیں، اس نے اپنی وجہ سے جو ہے وہ گناہ چھوڑا ہے، اس نے اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پہ گناہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ڈر سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے دو جنتیں بنا دی ہیں۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے کہ معافی مانگ لینا، ندامت کرنا، اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، يَقْبَلُ، وہ قبول کرتا ہے، توبہ عن عبادہ، اپنے بندے کی۔ وہ تو کہتا ہے کہ اب موت کے گھرگھرے سے پہلے جب بھی تم پلٹ آؤ گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ وہی ذات ہے، یقبل، جو قبول کرتا ہے، التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندے کی توبہ ہی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو، لفظ کیا ہے؟ عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور وہ درگزر کرتا ہے کس سے؟ عن السیئات، سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی، گناہ کو، جمع یہ ہٹا دیں اور الف تے لگا دیں تو جمع ہوگی، اور وہ درگزر کرتا ہے اس کے گناہوں سے، اس کی برائیوں سے، اس سب کی چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ اب توبہ کے لیے ڈیفائن کر دیا گیا کہ صرف وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتی ہے اپنے بندے کی، اور وہ درگزر کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے اس کی برائیوں سے، نظر انداز کر دیتی ہے ان کو۔ وہی بات کہ جب برائی ہوتی ہے تو برائی والا جو یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے بائیں کندھے کے اوپر، جب کچھ بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ لکھتا نہیں ہے فوراً۔ وہ کب لکھتا ہے؟ جس وقت وہ ایکچولی کر گزرتا ہے، اور کرنے کے بعد اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جبکہ نیکی کا کیا ہے؟ نیکی تو سوچی اور لکھی گئی، اور گناہ پریکٹیکلی ہوا تب لکھا گیا، معافی مانگ لی مٹ گیا۔ نیکی جب سوچی لکھی گئی، جب کر لی تو پھر کتنی لکھی گئی یہ اللہ کو پتا ہے۔ کم از کم ایک کے بدلے میں 10 کی تو گارنٹی ہے، اس 10 کے بعد 70 ہیں، 700 ہیں، بغیر حساب کے ہیں۔ عن السیئات وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَیَسْتَجِیبُ الَّذِینَ، اب یہاں پہ ایک اور شرط بتا دی گئی، قبول کن کی کرتا ہے وہ؟ توبہ قبول کن کی کرتا ہے؟ پہلی بات آمنو، جو ایمان لائے اس پر، جو اللہ پر ایمان لائے، جو روز آخرت پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرے۔ اب نیک اعمال میں سے ایک سب سے نمایاں نام کس کا ہے؟ کسب حلال کا، رزق حلال کا۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، گرد اٹی ہوئی ہے اس کے جسم میں، کپڑے اس کے جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم پلا حرام سے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو توبہ کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ بندے کے اعمال نیک ہوں۔ وہی بات آمنوا وعملوا الصالحات، ہم جگہ جگہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ
کہ مومن کی کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے اور ساتھ نیک اعمال کرتا ہے. تو اللہ یستجیب لفظ کس سے ہے؟ اجابت ان سے. اجابت ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، سن لینا، منتخب کر لینا، پسند کر لینا. وَيَسْتَجِيبُ اور است جو ہے وہ باب استفعال کے لیے استعمال ہوا ہے. یستجیب الذین آمنوا اور وہ سنتا کس کی ہے، مانتا کس کی ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. کون؟ جو سیدھا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، قسم حلال کو کھاتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو. جس نے توبہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے قبول کر لی. نہ صرف توبہ قبول کر لی بلکہ اپنے فضل سے اس کو اور زیادہ دے دیا. وَيَزِيدُهُم اور وہ اور زیادہ دیتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے اس کو. ہاں والکافرون اور دوسری طرف جو کافر لوگ ہیں، لہم عذاب شدید. کفر کون؟ جو نام ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے، اس کی کتابوں کے انکاری ہیں. لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے. غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے اس گناہ کی تلافی کرنے کی، جو زیادتی کسی کے ساتھ کی اس زیادتی کی تلافی کرنی شروع کی اور اللہ سے معافی مانگ لی. اس نے دوبارہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کیا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ نے سن لی اس کی. اللہ نے جو ہے اس کے لیے پھر جو وہ اس نے کیا اللہ نے مان بھی لی اور اپنے فضل سے اس کو اور بھی زیادہ نواز دیا. دوسری طرف جو کفار ہیں ان کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ بَسَطَ بے سین توئے، اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، فراخ کرنا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا، کھول دیتا، زیادہ کر دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے، لِعِبَادِهِ لیے اپنے بندوں کے، اور اگر اللہ رزق کھول دیتا اپنے بندوں کے لیے، کشادہ کر لیتا، لَبَغَوْا بے غین یہ معنی کیا؟ بغیون، سرکش ہو جاتے، نافرمان ہو جاتے. لَبَغَوْا یقیناً نافرمان ہو جاتے، سرکش ہو جاتے، فساد پھیلاتے فی الارض زمین میں. یہاں پہ ایک مثال خود دیکھ لیجئے. جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کی جونی جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوتی ہے. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، حتیٰ کہ اپنے رب کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ نماز دیکھی جائے گی، پڑھی ہے، پڑھ لیں گے. یار وہ غریب آدمی، غریب آدمی کہ میں بھوکا مر جاؤں دے کے، یعنی کہ جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. وہ مثال ہے نا پنجابی کی، رج کھاون تے کد آون، کہ جو رج کھاتا ہے نا وہ پھر کسی کی طرف واپس نہیں آتا. تو اگر اللہ سب کو ایسے کھول دیتا رزق اس کا، تو ہر شخص جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس شخص کو اگر میں نے جو ہے وہ غنی رکھا، مال دیا، تو تبھی یہ میری راہ پہ رہے گا. اگر اس کو میں نے فقیر کر دیا تو ہو سکتا ہے یہ باغی ہو جائے. اسی طرح ایک شخص فقیر ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ فقیر رہے گا تو یہ دین کی راہ پہ رہے گا. اگر یہ دین کی راہ سے جو ہے وہ اگر اس کو جو ہے وہ مل گیا تو یہ اس راہ سے ہٹ جائے گا. فساد پھیلاتا، لبغوا بغاوت کرتا بے زمین میں. ولیکن اور لیکن ینزل وہ نازل کرتا ہے، بقدر ما یشاء ساتھ اندازے کے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اللہ کو پتا ہے. اب دیکھیے اگلی ہی بات جو کہہ دی گئی، انہ بے شک وہ لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے خبیرن خبردار ہے، بصیرن نظر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کس کی کتنی ضرورت ہے، کس کا کتنا ظرف ہے، کس کو کتنا چاہیے کہ وہ میری راہ سے نہ ہٹے. وہ تن کے، وہ تول کے جو ہے وہ پیمانے کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. اگر اس کو زیادہ دے دیا تو یہ ناشکرا بن جائے گا، نہ دیا تو یہ پھر تکبر میں آ جائے گا، یہ شرک کرنے لگ پڑے گا. تو اللہ کو پتا ہے میں اپنے بندوں کے لیے، عبادہ ہی اپنے بندوں کے بارے میں خبیرن خبر رکھتا ہے، وہ پتا ہے اس کو کتنا ہے. تو رزق تو جب اللہ نے جو ہے وہ لکھ رکھا ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. رزق تو اس کے ذمے ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پروردگار ہے. اس نے اتنا ہی دینا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے. ساری دنیا مل کے تجھے اس سے ایک سنگل پینی زیادہ نہیں دے سکتی. ساری دنیا جو ہے وہ مل جائے تجھ سے ایک پیسہ چھین نہیں سکتی. کیا کسی کو پتا ہو سکتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں آج؟ میں کسی کے در پہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جا کے جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکوں، اس کو پتا ہے کہ میں کن حالات میں سے گزر رہا ہوں، حتیٰ کہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ہاں جی مجھے یہ ہے. اندر سے تو کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے انہو بے شک وہ، یقیناً وہ لعبادہ ہی اپنے بندوں سے، خبیر بندوں پر، خبیرن
خبر رکھنے والا ہے، بصیرن وہ دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کون کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ذات ہے، يُنَزِّلُ جو اتارتی ہے، الغیث لفظ کیا ہے؟ غیث، غین یہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے بارش۔ اگر یہی لفظ جو ہے وہ غین واو سے ہو جائے تو یہ لفظ بنتا ہے غوث۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد، مددگار صرف اللہ ہو سکتا ہے، کسی اور کو غوث کہنا یا غوث کہنا شرک ہے۔ ہم نے جو کہہ رکھا ہے نا غوث پاک یا فلاں، یہ شرک ہے۔ اس لفظ کا معنی مدد کرنے والا ہے، تو مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غیث کا معنی ہوتا ہے بارش برسانے والا، بارش دینے والا، وہی ہے ينزل الغیث جو بارش اتارتا ہے، جو می اتارتا ہے، من بعد اس کے کہ ما کاناتو لفظ کس سے ہے؟ قنوت۔ قنوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی، مایوسی۔ قرآن پاک میں مایوسی کے لیے دو مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک یاس کے نام سے ہے اور ایک قنوت کے نام سے ہے۔ قنوت جو ہے وہ یاس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے کہ ایک نا امیدی اس کی ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول اس کو ہم کہتے ہیں یاس کی نا امیدی، جس میں کچھ ہوتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ قنوت ہوتا ہے کہ بالکل مایوس ہو جانا، اور وہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے، اتارتا من بعد ما کانتو، بعد اس کے کہ تم مایوس ہو گئے۔ جب دھول اڑ رہی ہو، فاقہ کشی ہو، اور جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ پیدا نہ ہو رہا اور افلاس ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ جب یہ اس کو بارش کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، اور اس کو یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جس وقت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہاں سے وہ اپنی رحمت اتارتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کس کو وسیلہ، کس کو سبب بنا کے بھیج دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو کر دیتی ہے۔ وَيَنشُرُ نشر وہ پھیلا دیتا ہے رحمت اپنی، وہی ہے وہ ذات جو برساتی ہے بعد اس کے کہ جو لوگ بعد مایوسی کے، اور وہ اپنی رحمت جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ وہی کارساز ہے، وہی مددگار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ الحمید حمدوں کے قابل بھی وہی ہے، قابل تعریف بھی وہی ہے، وہی دوست ہے، وہی کارساز ہے، وہی ہے تمہارا ساتھی، وہی تمہیں دینے والا ہے۔ جب تم مایوس ہوتے ہو اپنی رحمت تم پہ بکھیر دیتا ہے وہ، جب تم بھوکے ہوتے ہو تمہارے پاس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اس لیے کہ اسے تمہارے حالات کا پتہ ہے کہ تمہیں کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے بارے میں خبردار بھی ہے، تمہارا دوست بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر قابل تعریف بھی وہی ہوا، اس کے علاوہ اور کسی کی ثنا نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی حمد نہیں۔ دیکھیے دو آیتیں ہیں، تین آیتیں، دو تین آیتوں میں ہماری پوری زندگی کا فلسفہ کھول کے رکھ دیا گیا ہمارے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ وہ وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتی ہے، اور ایک مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ سن کے اتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک شخص ہے، اجاڑ بیابان میں ہے، اس کی اونٹنی اس کے ساتھ ہے، اس اونٹنی کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سارا سامان لدا ہوا ہے، اونٹنی اس سے گم ہو جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، بالآخر تھک ہار کے پڑ جاتا ہے اور موت کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ یکدم اس کو اس کی اونٹنی مل جاتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کے منہ سے یہ خطا ہو جاتی ہے خوشی کے عالم میں، اتنی بڑی خطا ہو جاتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو موت کے منہ میں جا رہا ہو، یکدم اس کو اس کا جو وہ سامان مل گیا، اس کی اونٹنی مل گئی، اس کو کھانے پینے کا سامان مل گیا، اتنی بڑی بات اس سے مل گئی۔ اس کی خوشی کا انتہا دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ سن کے۔ تو یہ ہے اس کی توبہ کا قبول، کہ جو بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کے اللہ تو جو ہے وہ انتظار کرتا ہے بندے کی توبہ کا، کب بندہ تائب ہو، کب اس کو معاف کروں۔ اور کہہ دیا زمین و آسمان کے برابر تم بھرے ہوئے اتنے بھی تمہارے لیے تمہارے گناہ ہوں، ایک دفعہ تم میری طرف آ جاؤ، میں سب معاف کر دوں گا۔ وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وہ پھر درگزر کر دیتا ہے گناہوں سے، جو اس نے کیا وہ معاف کر دیتا ہے اس سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جانتا ہے، یہ جو بات ہے نا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے کہ تم کس لیے توبہ کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، کسی اور کے لیے کر رہے ہو، یا اپنی جسمانی مجبوریوں کی وجہ سے کر رہے ہو، جیسے میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ وہ جانتا ہے، نیتیں دیکھیں، انما الاعمال بالنیات،
जिस तरह की मैं नियत करूंगा उसी तरह का बदला जो मैं अल्लाह ताला से पालूंगा। उसको पता है किस नियत से तुम कर रहे हो, और वो कबूल भी किन की करता है, यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू, और वो मानता भी किन लोगों की है, जो ईमान लाए, वह आमिलुस्सालिहात है, और नेक अमाल किए। अब नेक अमाल की इस फहरिस्त में हमें देख लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मुनाफिक की डेफिनेशन क्या होती है? बात करता है, झूठ बोलता है। इसका मतलब कि वो आमनू के उसमें से उस आमिलुस्सालिहात की लिस्ट से तो फारग हो गया। बात करता है, झूठ बोलता है, वादा करता है, वादा खिलाफी करता है, अमानत दी जाए तो ख़यानत करता है। अब हम देख लें कहाँ पे, तो सबसे इसमें बड़ी क्या है? नेक अमाल में रिज़्क़ हलाल, सच बोलना, वादा इफ़ा करना, अमीन बनना, जो अल्लाह ने कहा है वो करके दिखाना, वो करना, ना कि वो करना जिससे अल्लाह ने रोका है। यही नेक अमाल हैं। और नेक अमाल कैसे करने हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमारे सामने, एक एक स्टेप, आप खलवत में कैसे थे, आप जलवत में कैसे थे, हर चीज़ हमारे सामने है। वही रोल मॉडल हैं, उसी रोल मॉडल को अपना लें, वही आमिलुस्सालिहात हैं। तो मानता भी किन की है अल्लाह, कबूल किन की करता है? जो ईमान लाते हैं। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, वो फिर अपने फजल से ज़्यादा भी देता है उनको। और काफिर, उनके लिए तो बड़ा सख्त अजाब है। और अल्लाह अगर कुशादा कर देता रिज़्क़ अपने बंदों पे, लबग़ौ फ़िल अर्द, फसाद करते हुए ज़मीन में, बगावत करते ज़मीन में, वलकिन युनज़्ज़िलु, और लेकिन वो नाजिल करता है, बेकादरिन मा यशा, बेकादरिन मा यशा, साथ अंदाजे के जो वो मुकर्रर करता है, जो वो चाहता है। इससे क्या पता चला कि हर शख्स का रिज़्क़ अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है। अल्लाह को पता है कि किसको कितना देना है। जो शाम को 10,000 रुपया मुझे मिलना है, वो मुझे मिलना ही मिलना है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको हराम करके लूँ या मैं हलाल करके लूँ। मैं रिज़्क़ हलाल करूँ, मैं मेहनत करूँ और अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की जो है वो दुआ करूँ और वो रिज़्क़ हलाल कमाऊँ। और दूसरी बात यह कि मैं रिश्वत ले लूँ, मैं चोरी कर लूँ, मैं डाका कर लूँ, वो 10,000 शाम को मेरी जेब में आना ही आना था। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने वो मेरा रिज़्क़ जो है वो लिख रखा है, उसने वो अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। वलाकिन युनज़्ज़िलु बेकादरिन मा यशा, और वो नाजिल करता है अपने अंदाजे के साथ जो वो चाहता है। क्यों? इन्नहु लिइबादिही खबीरुन बसीर, वो तो अपने बंदों को देख रहा है और उनसे खबरदार है। उसको खबर है अपने बंदों की, किसको क्या चाहिए, किसका कितना रिज़्क़ देना है। रिज़्क़ तो लिख दिया गया है, उसको पता है बंदे का। और वो वही है जो नाज़िल करता है बारिश को, मिन बाद इसके कि माँ कानतू, कि जो मायूस हो गए, नाउमीद हो गए, या आप इसको मदद के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं कि वही मदद करता है जब इंसान मायूस हो जाता है। उसको कोई राह सुझाई नहीं देती, वो दाएं बाएं टक्करें मारता फिरता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसी राह उसके लिए निकाल देते हैं, ऐसी राह से रिज़्क़ उसको देते हैं जिसका उसको उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। कहाँ से रिज़्क़ आता है, कहाँ से वसीला बनता है, वो ज़ात जो है वो बेहतर जानती है। यही मतलब है इस आयत का कि वही है जो उतारता है बारिश को मिन बाद मा कानतू, जबकि वो मायूस हो गए, व यनशुरु, और वो फैला देता है रहमत ही, अपनी रहमत। उसकी रहमत आती है और फिर सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। एक वक्त में इंसान समझता है कि बस इसके बाद डेड एंड है, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इसलिए कहा गया मायूसी गुनाह है। इसका मतलब है कि हम अल्लाह की सिफत रहम से जो है वो उसको मानने के इनकारी हैं अगर जो है वो हम उससे मायूस हो जाते हैं। जब बंदा मायूस होता है, पलटे उसकी तरफ, लॉ लगाए अल्लाह के साथ। अल्लाह तो कह रहा है, लिख के दे रहा है कि वो अपनी रहमत बखेर देता है। वाहुवल वलीयुल हमीद, वही कारसाज है, वही दोस्त है तुम्हारा, वही मददगार है तुम्हारा, और हमद भी उसी की है। फिर उसके अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं, किसी और को जो है वो रब का इलाह का दर्जा नहीं देना। वही तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी मुश्किल वक़्त में मदद करता है और तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो हमें जो है वो ना समझ आता हो। खुला खुला कुरान है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि हमने इसको आसान नाजिल किया है कोई इससे नसीहत पकड़ने वाला? हम कहते हैं कि हम अगर खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात है? लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, बिलाशुबा हमने इसको आसान नाजिल किया है कोई इससे नसीहत पकड़ने वाला? ये सीधी सीधी बातें हैं। अगर हम इनको मान लेंगे तो ये चंद घड़ियों, चंद पल की जो दुनिया है, ये दुनिया गुजर जाएगी। उसके बाद अबदी घर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, अबदी जन्नतें जो है वो हमारे इंतज़ार में हैं, जिनकी खुशखबरियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दे रखी हैं। नहीं तो ये दो पल जो है, अगर हमने पल अल्लाह की नाफरमानी में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह गुजार लिए तो फिर क्या होगा? फिर अबदी जो है वो जहन्नम से वास्ता पड़ेगा। फैसला हमारे अपने हाथों में है। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक मिनट सर, एक मिनट।
ایک منٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ رب العالمین.